صحیح طریقہ تو یہ تھا، جب یہ دین دنیا کی تفریق مسلمانوں میں نہیں تھی تو جنازہ ڈی سی صاحب پڑھاتے، جنازہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب پڑھاتے، جیسے عید کی نماز وہ پڑھاتے، جمعے کا خطبہ وہ دیتے، تو جنازہ بھی وہ پڑھاتے۔ عمر ثانی، دوسرے عمر 2.5 سال حکومت رہی ہے، سر 2.5 سال۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مجھے حکومت مل جائے تو میں 10 سال میں، یعنی میں 10 سال میں گندگی صاف کروں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 2.5 سال میں صفائی کی۔ فرمایا جب جنازے کے پیچھے، مشائخ نے فرمایا جنازے کے پیچھے چلو تو موت کے مراقبے کا دھیان رکھو کہ میں نے بھی جانا ہے۔ مجھے بھی کچھ لوگ اپنے کندھوں پر اٹھا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم عن صلاتهم خاشعون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ارشاد باری تعالی ہے کہ ایمان والوں اپنی اور اپنے گھر والوں کی جہنم کی آگ سے حفاظت کرو، ان کو بچاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک فرمان جو پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا ہے، 7 چیزیں بتائی ہیں کہ ان پر عمل کرو، اور یہ 7 کی 7 چیزیں آپ دیکھیں کہ حقوق العباد کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور یہ ایسی خوبصورت باتیں ہیں کہ اگر یہ میری اور آپ کی زندگی میں آئے ہیں تو ہمارا معاشرہ جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ ایک چیز پر بات ہو چکی ہے، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: امرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا بسبع، 7 باتوں کا۔ پہلی بات بعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا۔ اس پر پچھلے جمعے گزارشات پیش خدمت کی گئی۔ آج بھی جو بات ہوگی
اس کے لیے بھی دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کہنے سننے اور پھر اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ عیادت مریض، کہ جن کاموں کو تم اختیار کرو پکڑ لو ان میں مریض کی عیادت بھی ہے۔ اور دوسرا فرمایا اتباع جنائز، جنازے کے پیچھے چلنا، اور وتشمیت العاطس، اور چھینک کے جواب میں جواب دینا، چھینک کا جواب دینا، ونصر الضعیف، اور کمزور کی مدد کرنا، وعون المظلوم، اور مظلوم کا ساتھ دینا، اور وافشاء السلام، اور سلام کو پھیلانا، سلام کو اختیار کرنا، جب ایک دوسرے کو ملو تو سلام دعا کرنا، اور فرمایا وابرار المقسم، اور کسی نے اگر کوئی قسم اٹھا لی ہو تو اس کے پورا کرنے میں اس کی مدد کرنا۔ تو ایک پر بات ہو چکی ہے، ارادہ ہے کہ یہ جو آگے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اس پر بھی کچھ گزارشات آج کے اس مبارک اجتماع میں ہم ان کو سن لیں، اور اس پر پھر عمل کی بھی ہم سب کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حق تو مسلمان کا جو دوسرے مسلمان کے ذمہ ہے اس پر ہم نے بات کر دی کہ حضور فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان کے ذمہ دوسرے مسلمان کے جو حقوق ہیں ان میں ایک حق یہ ہے کہ وہ اگر ایک مسلمان بیمار ہو تو دوسرا اس کی عیادت کرے، اور پھر ہم نے عرض کیا کہ عیادت کے بھی کچھ آداب ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، ان آداب کی رعایت اور ان آداب کا خیال کر کے تو عیادت کی جائے۔ دوسرا فرمایا اتباع الجنائز و اتباع الجنائز، اور جنازے کے پیچھے چلنا، یہ دوسرا حق ہے، اور یہ بہت فضیلت والا کام ہے اور مرنے والے کا حق ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں ایک یہ حق ہے مرنے والے کا، لیکن یہ حق صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں پر نہیں ہے، عورتوں پر یہ حق نہیں ہے۔ عیادت کا عمل جو ہے وہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ عیادت مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے۔ جو ثواب مرد کو ہے عیادت کرنے کا وہی ثواب عورت کو بھی ہے۔ البتہ جنازوں کے پیچھے چلنا یہ صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ خواتین تعزیت کے لیے تو جا سکتی ہیں لیکن جنازے کے پیچھے نہیں جا سکتی، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ان کو تعزیت کرنے میں بھی وہی اجر و ثواب اللہ کی طرف سے آتا ہوگا جو مردوں کو جنازے کے پیچھے جانے سے حاصل ہوتا ہے، چونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں، اللہ نے پیدا کی، اور اللہ ہی نے ان کا حق رکھا ہے، اللہ ہی نے بتایا ہے کہ ان پر بوجھ نہیں ہے جنازے کے پیچھے جانے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنازے کے پیچھے چلنے کی بہت زیادہ فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا من شهد الجنازة حتى يصليها عليها ما قيراط عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان، وما القيراطان؟ صحابہ نے پوچھا مل قیراتان، قیرات کیا چیز ہے، یہ قیراتان کیا چیز ہے رسول اللہ سے پوچھا صحابہ نے، فرمایا قال مثل الجبلین عظیمین، حضور نے فرمایا جو شخص جنازے کے ساتھ اس کی نماز پڑھے جانے تک حاضر ہو اس کو ایک قیرات ثواب ملے گا، جنازے کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھے جانے تک حاضر رہے اس کو ایک قیرات، اور جو دفن میں شریک رہے اس کو 2 قیرات ثواب ملے گا۔
تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دو قرات کیا چیز ہے، یہ کیسے ہوں گے، یہ ثواب کی کون سی قسم آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قرات ہیں یہ دو بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ہیں، یعنی اتنا بڑا ثواب ہے جیسے بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو ایک قرات یعنی ایک پہاڑ، بڑے پہاڑ کے برابر اجر اور ثواب، اللہ کی رضا، نیکی حاصل ہوتی ہے۔ ایک کوئی شخص جنازے میں شریک ہو اور جنازے کے پیچھے چلے اور تدفین میں شریک ہوا تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے دو بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر اجر اور ثواب ہے۔ جنازے میں شرکت کے جو آداب ہیں ان میں پہلا ادب یہ ہے کہ نیت کیا ہو۔ جنازے میں جب شریک ہو تو اس کی نیت کیا ہو، دل میں نیت کیا ہو۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیت درست نہ ہونے کی وجہ سے یہ عمل بھی خانہ پوری کا شکار ہو جاتا ہے، خانہ پوری ہو جاتی ہے، رسم بن جاتی ہے۔ بعض اوقات ہمارا شرکت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کی نماز جنازہ ہے اس میں شریک نہ ہوا تو اس کے لواحقین ناراض ہوں گے، خیال آ جاتا ہے کہ لوگ ناراض ہوں گے۔ اور یہ جو نیت ہے یہ ہمارا دین کہتا ہے کہ یہ نیت غلط ہے۔ جنازہ تو پڑھ ہی رہے ہیں، وہ جیسے چھوٹی عمر سے ہم سن رہے ہیں کہ کھڑکی روشندان اس نیت سے رکھو کہ اذان کی آواز آئے تو ہوا تو ساتھ آئے گی۔ تو نماز جنازہ میں شریک ہو رہے ہیں تو جب شریک ہوں گے اللہ کی رضا کے لیے تو وہ جو لواحقین ہیں وہ بھی خوش ہوں گے، لیکن ہم اپنی نیت درست کر لیں۔ ہم اس لیے نماز جنازہ میں نہ جائیں کہ نہیں گئے تو وہ ناراض ہوں گے، اس لیے نیت یہ رکھ لیں کہ میں اس مسلمان کا حق ادا کرنے کے لیے اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو رہا ہوں، چونکہ جو حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، اور جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بتایا ہے، تو ان میں ایک حق یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی نماز جنازہ میں بھی شریک ہو۔ تو میں اس نیت سے جاتا ہوں چونکہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، تو میں اس حق کو ادا کرنے کے لیے اس نیت سے میں نماز جنازہ میں جا رہا ہوں۔ نیت درست کر لے گا، نماز جنازہ کا ثواب بھی ملے گا، مسلمان کا حق پورا ہونے کا کرنے کا اجر اور ثواب بھی ہوگا، اور جو لائقین کو ملے گا تو وہ خوش بھی ہوں۔ ہم عمل کو نیت کی وجہ سے بگاڑ دیتے ہیں، نیت صحیح نہیں کرتے۔ جنازے کے پیچھے چلنا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور کا حکم ہے، تو میں اس حضور کے حکم کی اتباع میں ایک مسلمان کا جو دوسرے مسلمان پر حق ہے اس حکم کی، اس حق کو ادا کرنے کے لیے میں حضور کے حکم کی اتباع میں جا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ کام ثواب ہے، یہ دین ہے، یہ ثواب بن جائے گا۔ ایک چھوٹا سا عمل ہوگا، 5 سے 10 منٹ کی نماز جنازہ کی شرکت ہوگی اور بہت بڑے عمل اور اجر اور ثواب کا باعث ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ مشائخ فرماتے ہیں کہ جب بھی نماز جنازہ میں شریک ہوں تو اس کے لیے اپنی نیت کو درست کروا لیں، نیت صحیح ہو، نیت کو درست کر لیں۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ ہے، مشائخ نے فرمایا کہ نماز جنازہ کے ساتھ شرکت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی سنت کے مطابق ہو۔ بعض اوقات ناواقفیت کی وجہ سے ہم بہت سی سنتوں پر عمل کرنے سے معروف ہو جاتے ہیں، چونکہ اس طرف دھیان نہیں جاتا، ایک رسم سمجھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہم زاویہ نظر کو تبدیل کر لیں، اور پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ زاویہ نگاہ کو تبدیل کرنے کے لیے 2 باتیں ہیں۔ آپ زاویہ نگاہ کو تبدیل کریں گے، کسی بھی کام میں یہ 2 باتیں شامل کر لیں
تو وہ کام آپ کا دین بن جائے گا۔ نمبر 1، نیت کی درستگی کر لیں۔ عیادت مریض کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ سوچیں کہ حضور نے بتایا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حق ہے ان میں مریض کی عیادت بھی ہے، تو میں حضور کے حکم کے مطابق اپنی نیت کو درست کر کے جا رہا ہوں۔ اور دوسرا میں نے عرض کیا، ہر کام میں پہلی چیز نیت کی درستگی، دوسری چیز حضور کا طریقہ۔ میں عیادت مریض کے لیے جا رہا ہوں تو حضور کس طریقے سے جاتے تھے، یہ دین ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ میں نماز جنازہ میں شریک ہو رہا ہوں اس لیے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق ارشاد فرمائے ان میں جنازے میں جانا بھی، جنازے کے پیچھے چلنا، جانا کہ مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہونا یہ بھی حق ہے۔ میں اس حق کی ادائیگی کے لیے اللہ کے حکم، حضور کی اتباع میں، حضور کے حکم کے مطابق میں جا رہا ہوں۔ حضور کیسے جاتے تھے جنازے میں، کس طریقے سے جاتے تھے، جنازے کے ساتھ جانے کا حضور کا طریقہ کون سا ہے، یہ اختیار کیا تو یہ دین پر۔ دو باتیں، نیت صحیح ہو، عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسرا حضور کا طریقہ ہو۔ یہ بعض اوقات ہم کوئی خیر کا کام کرتے ہیں نا، اس میں ہماری شیطان کی طرف سے یہ بار بار چیز ڈالی جاتی ہے کہ یہ سب کو پتا ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہمیں بتا رہی ہیں کہ کوئی آدمی خیر کا، نیکی کا کام کرے اور اس کو چھپا لے تو فرمایا کہ اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول بھی فرمائیں، اس کو اجر بھی عطا فرمائیں۔ اللہ اپنے ذمہ لے لیتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نماز جنازہ میں شرکت کے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر کچھ حقوق ہیں، اور براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا، ان میں پہلی بات یہ فرمائی بعیادت المریض کی، مریض کی دیکھ بھال، مریض کا پوچھ تاچھ، مریض کی عیادت۔ اس کی صورتیں میں نے پچھلے جمعے عرض کی، ٹیلی فون پر آسان ہے تو ٹیلی فون پر پوچھ سکتے ہیں، خط کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، جس کو آج کے زمانے میں برقی خط کہتے ہیں، ای میل کے ذریعے، میسج کے ذریعے، کال کے ذریعے، اس کے لواحقین کو فون کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ خود اس سے ملنا آسان ہو، اس کے لیے سہولت ہو، اس کے ٹائم کا اور بیماری کا حرج نہ ہو تو اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے سارے آداب عرض کیے۔ جنازے میں شرکت کے بھی میں نے عرض کیا کہ جنازے میں شرکت کے بھی آداب ہیں، اور سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ نماز جنازہ میں شریک ہونے سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں، اور نماز جنازہ کے ساتھ چلتے وقت طریقہ حضور کا اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو طریقہ ارشاد فرمایا ہے نماز جنازہ کے ساتھ چلنے کا، وہ خاموشی والا ہے، اس میں یہ نعرے نہیں ہیں جو میں اور آپ لگاتے ہیں۔ جنازہ اٹھاتے وقت جو نعرہ بازی ہم کر رہے ہوتے ہیں، کلمہ شہادت اور اس طرح کی باتیں، یہ کہیں پر بھی نہیں ہے، کسی کتاب میں نے نہیں پڑھی، رسول اللہ کے طریقے میں نہیں ہے، صحابہ کے عمل میں نہیں ہے، یہ خود صاف ہے۔ ہاں ایک چیز میں نے پڑھی تھی کہ جب ہم متحدہ ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے تو وہاں بدھ مت لوگ بھی تھے، سکھ مت کے بھی تھے، ہندو مت کے بھی تھے، جین مت کے بھی تھے، اور دیگر کئی مذاہب، پارسی مذاہب کے، عیسائی مذہب کے، یہودی مذہب کے، کراچی میں یہودی ہوتے تھے پہلے۔ تو مسلمانوں کا چونکہ بستیوں میں اکٹھے رہتے تھے، تو جب کسی مسلمان کا جنازہ چلتا تھا تو لوگ کلمہ شہادت کہہ کر اس میں تفریق بتا دیتے تھے کہ یہ ہندو، سکھ، عیسائی کسی غیر مسلم کی نماز جنازہ نہیں ہے، یہ مسلمان کا جنازہ ہے، اس لیے لوگ کہہ دیا کرتے تھے، لیکن وہ ایک رسم بن گئی۔
حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ جو خلاصہ فقہا نے لکھا ہے، فقہا فرماتے ہیں، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جنازے کے ساتھ کوئی بآواز بلند ذکر کرنا یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ خاموش چلے، بلا ضرورت باتیں کرنا بھی جائز نہیں، شہادت پڑھنا بھی جائز نہیں، کلمہ شہادت کے نعرے لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ جب جنازہ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو تب کوئی ایک صاحب آگے بڑھ کر ثواب کا کام سمجھ کر کلمہ شہادت کا نعرہ لگا دیتے ہیں اور سارے شہادت پڑھنے لگتے ہیں، اور میت کو قبرستان میں قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں تب کلمہ شہادت کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کا کوئی ثبوت، کوئی دلیل نہیں، اس سے بچنا چاہیے اور منع کرنا چاہیے جو صاحب حیثیت ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے منع کرنے سے وہاں لڑائی جھگڑا بن جائے۔ جو صاحب حیثیت ہے، خاندان کا بڑا ہے، تو اگر خاندان میں اس کی میت ہے اور اس کو اس مسئلے کا پتہ ہے تو وہ اپنے لوگوں کو سمجھائے، علاقے کا بڑا ہے تو وہ اپنے ماننے والوں کو، جاننے والوں کو سمجھائے۔ جہاں لڑائی جھگڑے فتنے فساد کا اندیشہ ہو تو فتنے سے بچنے کا حکم ہے، وہاں خاموشی کرے۔ وہ تو نہیں خاموش ہو رہے تو ہم تو خاموش ہوں۔ اور جنازہ اٹھاتے وقت اس میں خاموش چلنے میں حکمت کیا ہے؟ خاموش چلنے میں فقہا نے فرمایا، مشائخ فرماتے ہیں کہ حکمت یہ ہے کہ یہ خود موت کا مراقبہ کرے اپنے طور پر، یہ نہ سمجھے کہ یہ کسی کی نماز جنازہ اٹھا کر ہم چل رہے ہیں، یہ اپنی موت کا دھیان کرے، یہ سوچے کہ موت ایسی چیز ہے کہ وہ ہر ایک کو آنی ہے۔ دیکھیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی بات ارشاد کی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی، دوسرے عمر، 2.5 سال حکومت رہی ہے، صرف 2.5 سال۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مجھے حکومت مل جائے تو میں 10 سال میں، یعنی میں 10 سال میں گندگی صاف کروں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 2.5 سال میں صفائی کی، اور کیسا نظام حکومت چلایا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 2.5 سال میں، کہ آپ دیکھیں کہ ان کے دور حکومت میں کوئی شخص زکوٰۃ دینے والا نہیں تھا۔ صرف ایک پہلو نہ دیکھیں ہم کہ جی زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں، دیانت، امانت، سچائی کا ایسا معیار مقرر کیا کہ کوئی جھوٹ سے بھی زکوٰۃ نہیں لیتا تھا۔ معاشرے میں اتنی سچائی ہے اور مالی فراوانی اتنی تھی کہ کسی کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں نے کچھ جمعے پہلے بھی عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زکوٰۃ کے بارے میں جو فرامین ہیں ان میں ایک فرمان مبارک ہے کہ زکوٰۃ کا مال ایسا ہے کہ اگر یہ مال میں باقی رہے اور نکلے نہ، نکالا نہ جائے تو یہ باقی مال کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ تو علماء کرام نے، محدثین نے اس کے 2 مفہوم لکھے ہیں۔ فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ جو زکوٰۃ جس پر فرض ہے اس کے مال میں زکوٰۃ رہ گئی، باقی ہے، وہ ادا نہیں کر رہا پورے حساب کتاب سے، تو اس کا باقی بھی اللہ تباہ کر دیں گے، اتنا خوفناک مال ہے۔ اور دوسرا فرمایا، دوسرا پہلو بھی ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، اللہ نے حیثیت دے رکھی ہے، لیکن پھر بھی جھوٹ سمجھ کر، جھوٹ بول کر یا دوسرے کو دھوکہ دے کر زکوٰۃ لے رہا ہے، تو فرمایا یہ زکوٰۃ لینا بھی اتنا خطرناک کام ہے کہ جیسے ہی یہ مستحق نہ ہونے کے باوجود زکوٰۃ کا مال اپنے مال میں شامل کرے گا تو اس کا جو باقی ہے وہ بھی تباہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ مراقبہ موت میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کر رہا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 2.5 سال حکومت کی ہے، اور پھر جب ان کی وفات کو زہر دے دی گئی ان کو، تو طبیب آئے اور کسی نے کہا کہ ایک بات یقینی ہے
کہ اس زہر سے بچتا کوئی نہیں ہے، جو زہر آپ کو دی گئی ہے اس سے موت ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن حضرات کی، جن لوگوں کی موت کی تیاری ہوتی ہے، ان کو موت پھر ہماری طرح بری نہیں لگتی، ان کو تو موت اچھی لگتی ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ کہا گیا کہ ایک بات طے ہے کہ جو آپ کو زہر دی گئی ہے اس سے موت یقینی ہے، تو فرمایا ایک بات اور طے ہے کہ جس کو یہ زہر نہیں بھی دی گئی اس کے لیے بھی موت یقینی ہے۔ موت سب کے لیے یقینی ہے، موت کسی کو نہیں چھوڑتی، ضرور نہیں ہے زہر دی گئی ہو تو موت آئے گی، جس کو زہر نہیں بھی دی گئی اس کو بھی موت آئے گی۔ تو مراقبہ موت کا، مشائخ نے فرمایا موت کا مراقبہ یہ ضروری ہے۔ جنازے کے پیچھے کم از کم چلتے ہوئے موت کا مراقبہ کر لیں کہ میں بھی اسی طرح مر جاؤں گا، موت آ جائے گی، کپڑے خود اتار نہیں سکوں گا، بدن اکڑ جائے گا، کپڑے زبردستی کاٹ کھینچ کے اتارے جائیں گے اور غسل دلوایا جائے گا، اور ٹھنڈے گرم پانی کی جیسے تمیز ہوتی تھی وہ بھی نہیں ہوگا، اجنبی بیگانے ہاتھ ہوں گے، اس میں میری عمل بدل مرضی کا نہیں ہوگا کہ کون میرے ساتھ ہاتھ لگائے اور کون نہ لگائے، کون میرے شرم اور پردے کا حیا کا خیال رکھے اور کون نہ رکھے، اور کون میرے ادھورے کاموں کو مکمل کر دے۔ یہ مراقبہ موت ہے۔ اور آپ دیکھیں کئی دفعہ مجھے خیال آتا ہے کہ ہم بعض اوقات کتنے غافل ہو جاتے ہیں کہ مسجد سے اذان کی آواز آتی رہتی ہے، زندگی بھر سنتے رہتے ہیں، لیکن مسجد نہیں آتے، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے، اپنی اولادوں کو نہیں کہتے، اپنی اولادوں بچوں کو نہیں لاتے۔ اور پھر اللہ کا نظام کیسا ہے کہ آپ دیکھیں جو مسجد نہیں آتا تھا، جاتے ہوئے گھر کی چارپائی سے بھی اللہ نے محروم کر دیا، چارپائی بھی اسی مسجد کی جائے گی جس کی اذان سن کے یہ مسجد نہیں آئے گا، پردیسی ہو کے جائے گا، فقیر ہو کے جائے گا، دونوں ہاتھ کھلے خالی ہاتھ سے جائے گا۔ وہی مسجد جو اسے بلاتی رہتی تھی اس مسجد کے ساتھ وفا نہیں کی، اللہ کے نام پر کبھی لبیک نہیں کہا، لیکن جانے کا نظام دیکھیں کہ چارپائی وہیں سے آ رہی ہے۔ تو مجھے کبھی خیال آتا ہے کہ حیا اور شرم کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم مسجد کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں کہ موت کے وقت یہ مسجد کام آئے گی، اس کی چارپائی کام آئے گی۔ آپ کتنے کمبل بچھا لیں، کتنے لحاف ڈال لیں، کتنے مرقع اور مرصع قسم کے بچھونے اڑا لیں، میت تو اس کے ساتھ کوئی غرض ہے۔ تو موت کا مراقبہ فرمایا، جب جنازے کے پیچھے، مشائخ نے فرمایا جنازے کے پیچھے چلو تو موت کے مراقبے کا دھیان رکھو کہ میں نے بھی جانا ہے، مجھے بھی کچھ لوگ اپنے کندھوں پر اٹھا کر پہنچائیں گے۔ دنیا کی باتیں نہ کرو، ضرورت کی بات کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ میں نے عرض کیا کہ نعرے نہ لگائے جائیں، کلمہ شہادت اور شہادت اور یہ جتنی باتیں ہیں ان کا کوئی قرآن و سنت کے ساتھ تعلق نہیں، خاموشی سے چلا جائے۔ مراقبہ موت کا دھیان ذہن میں رکھا جائے کہ موت کیسے پکڑ لیتی ہے انسان، چھوڑتی نہیں ہے کسی کو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بات کتنی خوبصورت بات ہے، کہنے والے نے کہا کہ یہ زہر ایسا ہے کہ اس پہ یقینی ہے کہ موت ہو جائے، تو فرمایا اللہ کی قسم جس کو زہر نہیں بھی دی گئی اس کی موت بھی یقینی ہے، موت نے تو کسی کو نہیں چھوڑا۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ موت کا دھیان نصیب فرمائے، موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، زاد راہ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ دن پہلے
کوئی عزیز عمرے کے سفر پر جا رہے تھے تو وہ موبائل فون میں سم ڈالنے کے لیے ایک چھوٹی سی آج کل سوئی ہوتی ہے، وہ ڈالتے ہیں تو اس کی ٹرے باہر آ جاتی ہے اور اس ٹرے میں سے سم نکال کر سم فٹ کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ سوئی بھی رکھنی ہے لازمی ساتھ، کیونکہ جدہ ایئرپورٹ پر جب اتریں گے تو وہ سوئی لگائیں گے تو پاکستان کی سم نکال کے سعودی عرب کی سم ڈال دیں۔ مجھے ایک دم خیال آیا، ایک دم، کہ چھوٹے سے سفر کے لیے بھی کتنے زیادہ راہ اور چھوٹے چھوٹے زیادہ راہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور مجھے اور آپ کو کتنا بڑا سفر درپیش ہے، کتنا لمبا سفر ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس کوئی زیادہ راہ کی ہم ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کا زیادہ راہ ساتھ لے جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح فرمایا کہ جنازے کا ادب یہ ہے کہ اس کے آگے نہ چلے، اس کے پیچھے چلے۔ ہاں، بیمار ہے، معذور ہے، آپ دیکھیں بعض بیمار حضرات ہوتے ہیں وہ جنازے کی سپیڈ پہ نہیں چل سکتے، تو ان کے لیے اجازت ہے وہ آگے چلے جائیں، پہلے چلے جائیں، آرام سے پہنچ جائیں۔ کوئی ویل چیئر پر ہے، کوئی سٹک چھڑی کے ساتھ چل سکتا ہے، کوئی تکلیف کے ساتھ چلتا ہے، کوئی بڑھاپے کی وجہ سے آرام سے چلتا ہے، تو اس کے لیے علیحدہ حکم ہے۔ لیکن نوجوان ہیں اور صحیح ہیں، تندرست ہیں، تو حکم یہ جنازے کے پیچھے چلے۔ اور بعض اوقات ہم سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ جنازے کو کندھا لینے کے لیے دونوں طرف بڑی لائن بن جاتی ہے جو جنازے سے آگے چل رہی ہوتی ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی جنازے کے آداب کے خلاف ہے۔ اسی طرح جنازے کو کندھا دینے کے بھی طریقے فقہائے کرام مشائخ نے ارشاد فرمائے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی 40 قدم چلنا کوئی سنت یا اس طرح کی بات ہے، وہ بعض فقہائے کرام نے لکھی ہیں یہ باتیں کہ 10 قدم ایک طرف دوسری طرف، لیکن یہ کوئی سنت واجب عمل نہیں ہے۔ تو جتنا آپ 10 سے مراد بعض فقہائے کرام مشائخ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ کچھ جنازے کے ساتھ تھوڑا سا چلے اس کو اٹھا کر۔ بعض اوقات جیسے ہی ایک کندھے پر رکھتا ہے جنازے کو تو فوراً دوسرا رکھ دیتا ہے، تو حکم بہتر یہ ہے کہ اس کو تھوڑی دیر معمولی جتنا وہ سہار سکے وہ جنازے کو کندھا دے، اس کی فضیلت ہے وہ۔ ہاں، جو نہیں اٹھا سکتا، بیمار ہے، مریض ہے، کسی قسم کے بدن میں اس اٹھانے کے بعد عیب کا خدشہ ہے، درد نکل جائے گا، کوئی اس اوپر نیچے ہو جائے گا، تو نہ اٹھائے، اس کو شریعت نے مانی، زبردستی نہیں کرتی۔ اور اسی طرح بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ جنازوں کو لے جاتے وقت بہت تیز چل جاتے ہیں، بہت تیز، تو اعتدال کے ساتھ، نہ آہستہ نہ بہت تیز، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مناسب قدم کے ساتھ لے چلو میت کو، اچھا ہوگا تو خیر کی جگہ پر جلدی پہنچے گا، اور اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری صورت ہوگی برا ہوگا تو پھر بھی ضروری ہے کہ اس کو اس کے انجام کے حوالے کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ برا بننے سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی، کہ بڑے بڑے گناہوں کے باوجود قبر میں پٹائی نہیں ہے، قبر میں پٹائی نماز سے ہے۔ جیسے ہی آپ قبر میں رکھے جاتے ہیں تو نماز کے مسئلے میں آپ کی پٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو نماز ایسی چیز ہے، اس کو نہ چھوڑے انسان۔ اور پاکی کا حکم یہ ہے کہ پاکی انسان اپنی خوب اچھے طریقے سے پاکی رکھے، خاص طور پر پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچائے، اس پہ بھی عذاب قبر ہے۔ اور اسی طرح چغلی کرنا، ایک کی بات اٹھا کر دوسرے کے آگے، اس کی ادھر کرنا، اس کو لڑانا اس کے ساتھ، اس کو لڑانا اس کے ساتھ، یہ بھی عذاب قبر کے ذریعہ بن جانے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح فرمایا جنازے کا یہ ادب بھی ہے کہ جنازہ جب تک زمین پر نہیں رکھا جاتا تب تک عذر نہ ہو تو نہ بیٹھے۔ عذر ہے تو بیٹھ سکتا ہے، بیمار ہے، 60-70 سال عمر ہے، گھٹنوں کا مریض ہے، کسی عذر میں ہے تو بیٹھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں۔ ہاں بالکل صحیح ہے، سلامت ہے تو
جب تک جنازہ نہ رکھا جائے تو تب تک اس کو نہ بیٹھے. یہ جنازے کے احترام کی وجہ سے ہے کہ مسلمان کی میت ہے، ہمارے ساتھ رہا ہے، رخصت ہوا ہے، تو اس کا حق ہے اس کے لیے کچھ دیر اس کے غم میں ہم گزاریں. اسی طرح یہ تو جنازے کی کچھ آداب میں نے عرض کیے. اسی طرح ایک چیز اور آج کل دیکھنے میں آتی ہے، امام کے طور پر عرض کر رہا ہوں، مسجد سے تعلق ہے کہ جب نماز جنازہ کا اعلان ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے فلاں صاحب ہیں ان سے نماز جنازہ پڑھانی. تو احکام میت کتاب ہے اردو میں، احکام میت حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، وہ آپ گھر میں رکھ لیں. اس میں سارے جنازے کے، میت کے، غسل کے ساری باتیں ہیں اردو میں، بہت کام کی کتاب ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. بڑی کتابوں کا حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ یہ باتیں بڑی کن کن کتابوں میں ہیں کہ جو امام میں وقت ہے. صحیح طریقہ تو یہ تھا جب یہ دین دنیا کی تفریق مسلمانوں میں نہیں تھی تو جنازہ ڈی سی صاحب پڑھاتے، جنازہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب پڑھاتے، جیسے عید کی نماز وہ پڑھاتے، جمعے کا خطبہ وہ دیتے تو جنازہ بھی وہ پڑھاتے. بادشاہ وقت، حاکم وقت. لیکن تفریق ہو گئی مسلم امہ میں. کچھ لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ آپ کا کام یہ ہے، ہمارا یہ ہے، حالانکہ یہ تفریق نہیں ہے. شریعت میں دین دنیا کی کوئی تفریق نہیں ہے. وہ عیسائیت میں ہے دین دنیا کی تفریق، اسلام میں دین دنیا کی کوئی تفریق نہیں ہے. تو وہ نہیں ہے صورت. تو پھر علماء نے، فقہاء نے لکھا ہے کہ جو وہاں کا امام ہے وہ نماز جنازہ پڑھائے، چاہے کتنی بڑی شخصیت اور ہستی جنازے میں کیوں نہ آئے، اس کا حق ہے وہ پڑھائے گا. تو یہ بعض اوقات بعض حضرات اس موقع پر یہ کہنے لگتے ہیں کہ جی فلاں صاحب آئے ہیں تو یہ ہے وہ ہے. تو پھر میں عرض کرتا ہوتا ہوں کہ باقی تو منہ آپ کا ہمارے ساتھ لگتا ہے، اور ایک نماز جنازہ پڑھانے کے موقع پر 3-4 منٹ کی ہماری عزت کا جو موقع ہے اس کو بھی آپ کسی اور کو دے دیں. جب ہم کسی کے ہاں جاتے ہیں تو ہم پیچھے پڑھتے ہیں، پڑھاتے نہیں ہیں. تو جو پیچھے آئے وہ بھی پڑھے، پڑھائے نہیں. اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اسی طرح چوتھی جو بات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے میں نے عرض کیا حضور کے ایک صحابی ہیں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بسبع، حضور نے ہمیں 7 بڑی چیزوں کا حکم دیا، 7 خوبصورت باتیں بتائیں، 7 خوبصورت عادتیں اختیار کرنے کا حکم دیا. تو پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ ان میں پہلی بار فرمائے بعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. اور اسی طرح دوسری بات جو آج حضور کی مبارک باتوں میں سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کی، وہ دوسری فرمایا کہ واتباع الجنائز، اور مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو. اور تیسری بات فرمائی وتشمیت العاطس، اور کسی مسلمان کو چھینک آ جائے تو اس کی چھینک کا جواب دینا. یہ تیسری بات ارشاد فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسلامی یہ جو اصطلاحات ہیں یہ ہماری زندگی سے آہستہ آہستہ نکل رہی ہیں، اسلامی اصطلاحات. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو کئی انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اگرچہ ہمیں پوری انگریزی نہیں آتی ہے، نہیں آ رہی ہوتی، بعض بات غلط بھی استعمال کر لیتے ہیں انگریزی کے الفاظ، اور اگر کوئی کر لے تو پھر اس پر ہنس بھی جاتے ہیں، حالانکہ ہنسنا نہیں چاہیے. زبان ہے، کسی کو آتی ہے کسی کو نہیں آتی. اردو میں بھی ایسا ہی ہے کہ کئی الفاظ ہم غلط استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ جو اسکرین پر آتے ہیں، بظاہر بڑے بڑے ان کے نام ہیں، وہ ایک لفظ استعمال کریں گے ذمہ داری. ذمہ دار، یہ ذمہ دار کہاں سے ہے؟ یہ تو اردو کا لفظ ہے. ذمہ دار نہیں ہوتا، ذمہ دار. ذمہ، ذمۃ اللہ،
اللہ کے ذمہ دار. تو اردو زبان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس میں کچھ الفاظ عربی کے ہیں، کچھ الفاظ فارسی کے ہیں اور کئی دیگر زبانوں سے ہیں. تو اس میں کئی زبانوں کے الفاظ ہیں. تو اب حسن و خوبی دو لفظ ہیں. ہم کہتے ہیں حسن و خوبی. اردو پر بات کا ارادہ نہیں ہے میرا، میں اردو میرا موضوع ہے، لیکن ہماری قومی زبان ہے. حسن و خوبی، حسن عربی کا لفظ ہے، خوبی فارسی کا لفظ ہے. حسن و خوبی عربی اور فارسی کے دو الفاظ ہیں. تو اس لیے اپنی زبان کا بھی ہمیں پتہ ہو، لیکن اصطلاحات سے ناواقف ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے اصطلاحات سے ناواقف ہونے کی وجہ سے پھر انگریزی الفاظ کا رواج زیادہ ہو جاتا ہے، جو کہ ہم نہیں کہتے کہ آپ انگریزی الفاظ استعمال نہ کریں، لیکن یہ دیکھیں کہ کہیں ہماری آمدہ نسل ہماری زبانوں سے محروم نہ ہو. اردو قومی زبان ہے، رابطے کی زبان ہے. مقامی زبانیں بھی آنی چاہیے، رابطے کی زبان قومی زبان بھی آنی چاہیے، دین کی زبان بھی آنی چاہیے. انٹرنیشنل زبان انگریزی ہے، وہ بھی جس کو توفیق ہو اس کو آنی چاہیے. تو بہرحال چھینکنے کے آداب میں سے حضور نے فرمایا وتشمیت العاطس، اس کو تل عاطس بھی کہہ سکتے ہیں، تل عاطس بھی کہہ سکتے ہیں. وتشمیت العاطس، حضور نے فرمایا کہ جب کسی کو چھینک آئے تو اس کے جواب میں حضور کی تعلیم یہ ہے کہ وہ الحمدللہ، جس کو آئی ہے وہ الحمدللہ کہے. اس کے جواب میں جو سن رہا ہے وہ اس کو یرحمک اللہ کہے. اور بعض بات آپ سمجھتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے، یہ تو آج چھینک تو چھوٹی سی بات ہے، لیکن بڑے کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی باتیں ارشاد کی، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. حضور نے زندگی کے آداب بتائے. ہمارا نام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسبع، براء ابن عازب فرماتے ہیں حضور نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا کہ یہ کرو، یہ اختیار کرو، ان باتوں کو زندگی میں لاؤ. بعیادت المریض، مریض کا پتہ کیا کرو. اتباع الجنائز، جنازہ ہو تو اس کے پیچھے پیچھے چلا کرو. اور وتشمیت العاطس، کسی کی چھینک سنو تو اس کو جواب میں یرحمک اللہ کہا کرو. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ چھینکنے والا الحمدللہ کیوں کہے؟ اس لیے کہ جماعی شیطانی اثرات کی وجہ سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا التثاقب من الشیطان والعطاش من الرحمن، جماعی شیطان کی طرف سے ہے، سستی کاہلی کی وجہ ہے، اور چھینک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے لیے ہے. اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سستی اور کاہلی عاجزی سے بچنے کی کتنی دعائیں مانگی. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. اللہ تعالیٰ عاجزی سے، سستی کیا ہے؟ آج بستر میں ہی ہو، باہر بادل ہیں اور دھوپ نہیں ہے تو بس آج کام پہ نہ جاؤ، بستر میں ہی گھسے رہو. سستی، یہ سست ہوگا تو سب کاموں میں سست ہو جائے گا. سستی کو حضور نے پسند نہیں کرنا ہے. مشائخ سے کسی نے پوچھا کہ سستی، بہت سستی ہو جاتی ہے مجھے، تو سستی کا علاج بتائیں. تو فرمایا کہ سستی کا کوئی دوائی، کوئی جادوئی علاج نہیں ہے. سستی کا علاج ہے چستی. سستی کا علاج ہے چستی. چستی اختیار کرو تو سستی دور ہو جائے گی. سست انسان کو شریعت نے پسند نہیں کیا. حضور کریم علیہ السلام نے کتنی لمبی دعا مانگی. اللہم انی اعوذ بک من القسوۃ والغفلۃ والعیلۃ والذلۃ والمسکنہ. اور دوسری میں اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. کتنی بڑی دعائیں مانگی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام. تو عاجزی سے، سستی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے. یہ وہ عاجزی نہیں ہے، نیستی جس کو کہتے ہیں. سستی، نیستی، کام کرنے کے قابل ہے لیکن نیستی کر رہا ہے. ایک کام کو ٹال کر دوسرے کام پر ڈال رہا ہے. نماز کا وقت ہے، کہتا ہے اچھا پڑھ لوں گا، تھوڑی دیر بعد پڑھتا ہوں. کہیں جانے کا ہے، اچھا تھوڑی دیر بعد چلے جاؤں. گھر والوں نے کوئی کام کہا، ماں باپ نے، یا ویسے گھر میں
تو چلو کل کر لیں گے. تو یہ ٹالنے والا جو مزاج ہے، یہ ٹالتے ٹالتے یہ خیر کے کام کو بھی ٹالنے والا بن جائے. اس لیے شریف نے کہا نہیں، ٹالنا نہیں ہے، چست ہو کے رہے. چست رہے گا تو زندگی کی برکت ہوگی. چست ہوگا تو اتنی بڑی لمبی رات کے بعد فجر کی نماز میں تو حاضر ہوگا نا. کیا خیال ہے؟ چست ہوگا. اتنی بڑی لمبی رات، کتنے بجے ہے عشاء؟ 6:45. اور فجر کتنے بجے ہے؟ کتنا ٹائم ہے بیچ میں؟ کتنی رات بن گئی؟ ہاں 10 گھنٹے. 10 گھنٹے کی رات، کتنی بڑی رات ہے. اور پھر بھی فجر میں نہیں اٹھا. ایک تو توفیق خداوندی سے معروم ہے، نصیب قسمت کا مارا ہوا کھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور دوسرا سستی کا شکار ہے. سردی میں اس کو بستر نہیں چھوڑتا اس لیے کہ باہر سردی ہے. اور گرمی میں جب رات چھوٹی ہو جاتی ہے تو وہ پھر بستر نہیں چھوڑتا، کہتا ہے نیند ہی پوری نہیں ہوتی. چھوٹی سی رات ہے، نیند ہی پوری نہیں ہوتی. اور جب سردی آتی ہے تو کہتا ہے کہ جی بس وہ سردی اتنی زیادہ ہے. تو ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے. ایوریج لائف آپ کی کتنی ہے؟ 63 سال، 64، 65، 60 کتنی ہے؟ اس کو آپ روز کے سونے پر، اب تو جدید نظام ہے، لوگوں نے کیلکولیٹ کیے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں تو آپ کا 30 سال سے زائد کا عرصہ سونے میں گزر جاتا ہے. سو کے سونا بھی ضروری ہے، لیکن وقت پر سونا، وقت پر جاگنا ضروری ہے. یہ پرندے مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں، یہ جانور چڑین پرند بتاتے ہیں، مرغ بتاتے ہیں، چڑیاں بتاتی ہیں. یہ چڑیاں صبح چہک رہی ہوتی ہیں، سپیرو جس کو کہتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ جتنا ہم اپنے شہروں کو سیمنٹ اور کنکریٹ سے بھر رہے ہیں اور چھوٹے نیچے چھت لگا کر ان کو ٹھنڈا گرم رکھنے کے لیے اے سی اور مصنوعی نظام لگا رہے ہیں اور ماحول کو گرمائش دے رہے ہیں اور جنگلات کو بے دردی سے کاٹ رہے ہیں اور کھیتوں کھلیانوں اور پہاڑوں پر ہاؤسنگ اسکیمیں اور گھر بنا رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ جو سپیرو ہے وہ غائب ہو رہی ہے میرے اور آپ کے گھروں سے. وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی، کم ہو رہی ہے. تتلیاں دیکھی ہیں کسی نے؟ تتلی اس عرصے میں آپ کہیں گے تتلی کا جمعے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، زندگی کا حسن ہے، خوبصورتی ہے، صحت اور سکون کی علامت ہے. کیا گہرائی ہے اللہ تعالیٰ کی پیدائشوں میں. یہ جو غلاظت پر بیٹھنے والی مکھی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، چین نے 4 جانوروں کے کرش کرنے کا قومی پروگرام کیا اور ان کو اپنے علاقوں سے 4 مختلف جانوروں کو بھگایا. اب چین کے ان علاقوں میں اتنی ماحولیاتی اتھل پتل ہے کہ وہ باہر سے لا کر وہاں وہ جانور پسند ہیں. یہ اللہ کا کارخانہ ہے قدرت کا. ہمارے بچپن میں کتنی تتلیاں ہوتی تھی، کتنی زیادہ بھاگتے تھے بچے. کوئی تتلی آپ کو نظر آتی ہے کہیں؟ چڑیاں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی. یہ کراچی میں چڑیاں آپ کو نہیں لگیں گی، کئی علاقوں میں تو یہاں بھی نہیں. بات یہ عرض کرنے کی ہے کہ یہ پرندے اللہ نے بنائے ہیں اس لیے کہ یہ صبح صبح ٹہنیوں پر اچھلتے کودتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کائنات تو تمہارے لیے بنائی ہے، تمہاری روزی کی تقسیم کا وقت ہے، تمہارے نصیب کو تمہیں دینا چاہتا ہوں، تم کہاں ہو؟ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے. نماز کی چھٹی سے کام بنے گا نہیں بنے گا کام. نماز ہوگی تو کام بنے گا. سخت بات نہیں کرتا میں اس لیے کہ آپ مایوس نہ ہو جائیں. نوجوان ہے وہ کہیں بددل نہ ہو جائے. امید کی بات کر رہے ہیں، نرم الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز زندگی میں نہیں ہوگی تو زندگی صحیح نہیں ہوگی، زندگی میں چین نہیں ہوگا، زندگی میں سکون نہیں ہوگی. نماز ہوگی تو رات کی نیند کی گولی نہیں ہوگی. نماز ہوگی تو فقر نہیں ہوگا. نماز ہوگی تو ذہنی ڈپریشن نہیں ہوگا. نماز ہوگی تو مالیخولیا کے اور پاگل پن کے امراض نہیں ہوں گے. یہ جب 5 وقت مسح کرے گا تو اس کے سارے بدن کی اور سارے جسم کی رگوں کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھیں گے.
بڑی گہرائیاں ہیں، کیا کیا آپ سے عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چھینک پر بات حضور کی روک رہا ہوں اس لیے کہ وقت مکمل ہو رہا ہے، اگلے جمعے اس پر بات ہوگی۔ آپ یا کسی کے نزدیک، آپ کا نہیں کہہ رہا، براہ راست آپ کو کسی کے نزدیک بھی اگر یہ باتیں اہم نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کہ رسول اللہ کے ارشادات ہیں، حضور کی حدیث مبارکہ ہیں، حضور کی باتیں ہیں، اور حضور کی باتوں سے زندگیاں بنتی ہیں۔ جس کی دنیا اچھی ہو گئی اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی، اور جس کی آخرت بگڑ گئی شاید اس کی کہیں دنیا بن جائے، اس کی آخرت بگڑ گئی اس کی دنیا بھی بگڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی ان باتوں کو سینے سے لگانے کی، عمل کرنے کی، اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کامیابی کا راستہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمنہ کے در یتیم کے قدموں سے ہو کر گزرتا ہے۔ جو حضور کے نقش قدم پر آج تک چلا ہے اسی نے دنیا میں کامیابی یہاں کی بھی حاصل کی ہے، آگے کی بھی حاصل کی ہے۔ جو حضور کے ساتھ نہیں ہے، حضور کے طریقے کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ کہے کہ میں کامیاب ہوں، یہ ہو نہیں سکتا، اس طرح ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعے اسی پر بات ہوگی۔ حضور کریم علیہ السلام